بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بابر اعوان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دل خون کے آنسو رو رہا ہے، روح بجھ چکی ہے، کوئی اور بات کرنے کو دل نہیں چاہتا، کیا بات کریں؟ سینکڑوں موضوع ہیں لیکن کم از کم میرا تو دل نہیں چاہ رہا، میں تو کچھ اور سوچ ہی نہیں رہا کہ ظلم و بربریت کے جو پہاڑ فلسطینی معصوم لوگوں پہ ڈھا دیے گئے، اس کی مثال نہ پہلے کبھی موجود ہے اور نہ رہتی دنیا تک ایسی مثال آپ کو ملے گی۔ اسرائیل بہیمانہ طریقے سے فلسطین کے ایک ہسپتال پہ حملہ آور ہوتا ہے، بمباری کرتا ہے، اور میرے معلومات کے مطابق وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں جانیں ضائع ہو چکی، وہاں پہ معصوم بچے لقمہ اجل بن گئے، وہاں پہ پناہ گزین لقمہ اجل بن گئے۔ آج میڈیا پہ جو بات ہو رہی ہے، انٹرنیشنل میڈیا پہ، پاکستانی میڈیا تو اللہ جانے کس خوف کے تحت ایسی چپ سادے ہوئے ہے کہ جیسے ان کی روٹیاں چھین لی جائیں گی۔ پاکستانی میڈیا کو 3-4 منٹ سے زیادہ، بلکہ میں نے شاید 3-4 منٹ والی بات بہت زیادہ کر دی، چند سیکنڈز کی خبر دے کے ہمارا جو میڈیا ہے وہ ایسے خاموش ہو جاتا ہے کہ واللہ عالم اسے کس چیز کا خوف ہے، وہ کون سی ایسی طاقت ہے جس نے اسے خاموش کیا ہوا ہے۔ دوسری جانب ہمارے یوٹیوبرز، اتنے بڑے ترم خان، اتنے بڑے پہلوان جو ملینز میں فالوورز کی تعداد میں اضافے کے لیے ہر وقت چیخو پکار کر رہے ہیں، لیکن فلسطین کے مسئلے کو لے کے ایسی خاموشی میں نے شاید آج سے پہلے نہیں دیکھی۔ دیکھیں میرے عزیز، میرے محترم، اگر ہم کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے یہ سوچ رہے ہیں کہ بلی ہمیں نہیں جھپٹ کھائے گی تو یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ میرے عزیز، میرے محترم، ہنوز دلی دور است والی جو بات ہے وہ شاید ہمیں نہیں بچا سکے گی۔ انتظار کریں اس وقت کا کہ یہ تمام تر مظالم ہماری جانب بڑھ جائیں۔ اس سے پہلے افغانستان کو لے کے کیا تماشا ہوا، رشیا کو کیسے حصے بکھرے کیے گئے، اور پھر فائنلی عراق کے ساتھ کیا ہوا۔ عراق کو ایک نشان عبرت بنا دیا گیا فقط چند الفاظ کہتے ہوئے کہ عراق میں بے شمار اسلحہ اور گولہ بارود خطرناک درجے کا موجود ہے، لہذا اس کا صفایا کرنا ضروری ہے۔ اور پھر کیا ہوا؟ ان کو نیست و نابود کر دیا گیا، اور فائنلی رزلٹ کیا نکلا کہ کچھ نہیں، اور ایک چھوٹی سی سوری نے اس ساری قتل و غارت، اس جینوسائیڈ پہ پانی پھیر۔ حضور والا، آج فلسطین غزہ میں ہونے والے ہسپتال پہ حملے کے نتیجے میں اتنی اموات ہو جانے کے بعد صدر جو بائیڈن آنن فانن کریش لینڈنگ کرتے ہیں اسرائیل میں، اور اسرائیل کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں، اور ان سے دکھ کا اظہار کرتے ہیں، اور ان کے ہر اقدام کو سراہتے ہوئے یہ بیانیہ بھی معاف کیجیے گا جاری ہوتا ہے کہ یہ حملہ فلسطین نے ہی اپنے ہاسپٹل پہ کر لیا، اور غلطی سے کوئی میزائل یا راکٹ فلسطین کی سرزمین پہ غزہ میں ہسپتال پہ جا گرا۔ اگر ٹیکنیکلی سائنٹیفکلی اس پہ غور کیا جائے تو ایسا ممکن نہیں، بالکل ممکن نہیں۔ یہ ٹیکنیکل ایکسپرٹ اس پہ رائے دے سکتے ہیں، میں کسی باہر بیٹھے ہوئے ٹیکنیکل ایکسپرٹ کی طرح یہ الزام عائد نہیں کر سکتا۔ نہ میری یہ پوزیشن ہے کہ جناب ہم نے اپنے میزائلوں کا ایندھن کم کر دیا ہے، ہم نے اپنے میزائلوں میں سے وہ جیٹ نکال لیا ہے، وہ جو جیٹ ہوتا ہے نا، جو پٹرول تیز اور پٹرول ہولہ کرنے والا، وہ جیٹ نکال لیا ہے تاکہ وہ اسرائیل تک مار نہ کر سکے۔ میں جنگ کے خلاف ہوں، میں کسی بھی جنگ کے خلاف ہوں، میں ہرگز اس حق میں نہیں ہوں کہ جنگ ہونی چاہیے، لیکن کیا آج جیسے یورپی یونین، امریکہ اور یہ سارے ممالک ایک پیج پہ اسرائیل کی حمایت کر رہے ہیں، تو کیا مسلمان ممالک اس قابل بھی نہیں کہ وہ کوئی ایسی تحریک کا آغاز کریں، وہ کسی ایسے منشور کو منظور کرتے ہوئے ایک جامع اور ایک مشترکہ لائحہ عمل کا اعلان کریں کہ جس سے کم از کم فلسطین میں یہ بہیمانہ ظلم و ستم بند ہو سکے۔ خواتین و حضرات، میرے عزیزوں، میرے ساتھیوں، یہ فلسطین میں جینوسائیڈ آج سے نہیں ہو رہا۔ فلسطین کے
مسلمانوں کو سال ہا سال سے قتل و غارت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، لیکن ہر طرف خاموشی۔ اب جو اس وقت ہونے جا رہا ہے، جو میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کا رزلٹ بھی یہی نکلے گا کہ فائنلی انخلا ہوگا یہاں سے، فائنلی یہ جنگ بندی ہوگی، لیکن یہ جنگ بندی اس وقت ہوگی کہ جب غزہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی، 20 لاکھ لوگ قتل کر دیے جائیں گے، معصوم بچوں کی جانیں لے لی جائیں گی۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ امریکہ کی طرف سے یہ جو ایک میڈیا وار چل رہی ہے، میں حیرت ہے مجھے اس بات کی، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہمارا میڈیا جو بڑا میڈیا ہے وہ کیوں خاموش ہے، کس خوف کے تحت خاموش ہے؟ کیا ان کی روزی روٹی بند ہونے کا کوئی اندیشہ ہے، یا کیا ان کو یہ دکھائی دے رہا ہے کہ جی ہمارے چینلز بند ہو جائیں گے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ اتنے اتنے بڑے ترم خان، اتنے اتنے بڑے فنکار، اتنے اتنے بڑے ملینز کے فالوورز کے خواہش مند چند سیکنڈ کے لیے فلسطین پہ ہونے والے ظلم کا ذکر کر کے اپنے آپ کو اس سے بالکل وہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی۔ میرے عزیز، میرے محترم، انٹرنیشنل میڈیا، سوشل میڈیا کس طریقے سے فلسطین کو ایک بھیڑیا ثابت کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے، اور وہ انٹرنیشنلی اس میں کامیاب بھی ہو رہا ہے۔ تو کیا امر معنی ہے کہ ہم مسلسل بلی کی طرح جھپٹنے والی چیز کو دیکھ کے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کیے رکھیں؟ تو پھر ہمیں انتظار کرنا پڑے گا، پھر وہ وقت دور نہیں کہ جب یہ جنگلی جانور ہمیں بھی دبوچ لے گا، اور ہم آخری وقت تک یہی کہتے رہ جائیں گے کہ ہنوز دلی دور است۔ اگر یہ بیانیہ کہ فلسطین کا اپنا ہی بم غلطی سے فلسطین کے ہسپتال پہ گر گیا، تو کیا میرے نظریے کے مطابق یہ جو الزام عائد کیا جا رہا ہے، ایک تنظیم کو ٹیررسٹ تنظیم کہا جا رہا ہے، اور اس کی جانب سے میزائل اور راکٹ حملوں کو ایک بنا کے بنیاد ایک حملہ کر دیا گیا ہے، تو کیا میں اس حملے کو عراق والا حملہ نہ سمجھوں کہ جیسے عراق پہ حملہ کیا گیا، ان کے نشان مٹا دیا گیا، ان کو نیست و نابود کر دیا گیا؟ 5 سال میں اتنا بڑا جینوسائیڈ کہیں دیکھنے کو نہیں ملا، اور جب عراق کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی تو فائنلی ایک چھوٹا سا بیانیہ کہ جناب یہ ہماری انٹیلیجنس انفارمیشن کی غلطی تھی، وہاں سے کچھ ملا ہی نہیں۔ تو یہ کیا 9/11 نہیں دوہرا دیا گیا؟ مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ خود ہی اسرائیل نے ایک حملہ کروایا، اور اس کے نتیجے میں پلاننگ یہ تھی کہ غزہ کو نیست و نابود کر دیا جائے گا، اور اب یہ جنگ بندی اس دن ہوگی جس دن غزہ کو نیست و نابود کرنے کے بعد ان کا بچہ بچہ ذبح کر دیا جائے گا۔ حضور والا، دوسری جانب ایران مسلسل بیانات کی حد، میں نہیں کہتا کہ کوئی حملہ ہو، جنگ ہو، نہ، مسلسل بیانات کی حد تک کہ جی ہم یہ کر دیں گا، اب کے مار میں ماموں کو بلاؤں گا، اب کے مار میرا بڑا بھائی آ رہا ہے۔ تو یہ جو اب کے مار والی پالیسی مسلمان ممالک نے اپنائی ہوئی ہے، خدارا کچھ ہوش کے ناخن لیں، خدارا اس وقت کا انتظار نہ کریں کہ یہ جنگلی بلہ سب کو دبوچ کھائے۔ اور مجھے خوف آ رہا ہے اس وقت سے، یہ خوف وہ والا نہیں ہے کہ مجھے اپنی موت کا خوف ہے، یہ خوف وہ والا ہے کہ جب ہمارے سامنے ہمارے معصوم بچے، ہماری گلیاں خون آلود ہو جائیں گی، تو پھر کیا ہم یہی جملہ دہراتے رہیں گے کہ ہنوز دلی دور است؟ نہیں میرے عزیزو، میرے ساتھیو، نہیں، اب یہ وقت نہیں رہا۔ میں التجا کرتا ہوں میڈیا سے، سوشل میڈیا سے، کہ خدا کا واسطہ کون ہوائی جہاز لینڈ کر رہا ہے، کون جیل جائے گا، کون جیل نہیں جائے گا، کس کو مراعات مل گئیں، کس نے 27 مقدمات میں ضمانت حاصل کر لی، اور کس کو اب چند منٹوں میں ضمانت مل گئی، یہ اس چیز کا وقت نہیں ہے۔ ہمیں انٹرنیشنل لیول پہ لوگوں کو یہ بتانا ہوگا کہ یہ کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے، ہمیں وقت دینا پڑے گا انٹرنیشنل میڈیا کے لیے۔ میں دعوت فکر دے رہا ہوں ان تھنک ٹینکس کو، میں دعوت فکر دے رہا ہوں ان لوگوں کو، ان ریسرچرز کو، ان ہسٹوریکل فیکٹس کو جاننے والے لوگوں کو دعوت فکر دے رہا ہوں کہ خدا کا واسطہ سوشل میڈیا پر بیٹھیے۔ اگر آپ کو یہ خطرہ ہے کہ آپ کا چینل بند ہو جائے گا، آپ کی لاکھوں کروڑوں کی آمدن ختم ہو جائے گی، تو میرے عزیز، میرے محترم،
جب آندھی آئے گی، جب طوفان آئے گا، جب زلزلہ آئے گا تو نہ یوٹیوب رہے گا، نہ کوئی چینل رہے گا، نہ سوشل میڈیا رہے گا۔ تو پلیز خدا کے لیے میری اس بات پہ غور کیجئے گا، اور میں ان یوٹیوبرز کو با آواز بلند یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کے گھروں کے بستر دکھانے کی بجائے، گندی ویڈیوز دکھانے کی بجائے، گند اچھالنے کی بجائے، آج وقت ہے اپنے حصے کی شمع جلا دیجئے، اپنے حصے کا فرض ادا کر دیجئے، اور انٹرنیشنلی بتائیے کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، خدارہ بتائیے کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، ورنہ روز قیامت ہم اللہ رب العزت کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم کیا بتائیں گے کہ یا اللہ ہم کتنے بے بسی کے عالم میں، ہم کتنے منحوس لوگ تھے کہ ہم نعرہ تکبیر بھی بلند نہیں کر سکے۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، آئندہ کے لیے میرے ساتھ رہیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔